میرا نام سلیم ہے۔ میرے والد بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں 200 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اناج کی فراوانی، مال و زر کی افراط اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میں اپنے چچا کے گھر رہتا۔ چچا جاور کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ میں ہمیشہ دینگا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی جان انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ اپنی ماں کی طرح مغرور اور بد مزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا، کبھی اس کے پیروں میں، اور مجھے اس کی پاؤں دبانے پڑتے تھے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اس لیے یہ بھی سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور بہن کا کہنا ماننا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ ان دنوں وہ 15 برس کی تھی اور میں 18 برس کا تھا۔ چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے، جبکہ وہ چھوٹی سی تھی تب سے میرے ساتھ کھیلتی آئی تھی۔ مجھ سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ اپنے ماں بہن بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی جاتی۔ میری گردن میں بائیں ڈال کر مجھے بھائی جان کہتی تو میں اسے بے غرض اور پاکیزہ جذبے سے سرشار ہو کر اسے چومنے لگتا۔ میری ایک بہن تھی، میری دنیا تھی، میری زندگی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، چچا جان کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ غزالہ اور ظہیر اپنے ننیال میں تھے۔ شاہینہ میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ چچی جان نے بھی اس رات بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دی تھی کہ شاہینہ میرے پاس سوئے گی۔ وہ اجازت دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں رات گئے تک شاہینہ کو پریوں اور شیادوں کی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ بچوں کی کہانیاں سنتے سنتے سو گئی۔ نیند کی حالت میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے ہوئے سوچا کہ میری شاہینہ آرام دہ بستر پر سونے کی عادی ہے اور میں فرش پر سوتا ہوں، اور وہ محض اس لیے سو گئی تھی کہ وہ ایک بھائی کا بستر تھا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بہن ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر چچی کے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ ان سے کہہ سکوں کہ وہ شاہینہ کو اپنے بستر پر لے جائیں۔ چچی کی خوابگاہ کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے بے دھڑک دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ان کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ فرحاد، کیا تم ہو؟ جی ہاں، شاہینہ سو گئی ہے، اسے آپ اپنے کمرے میں لے جائیں۔ اسے سونے دو، بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گی۔ تم میری نیند خراب نہ کرو۔ چچی آپ نیند میں رہیں گی اور وہ بیچاری فرش پر پڑی رہے گی۔ گدھا کہیں کا، ان کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ جب دیکھو بحث کرنے پر تل جاتا ہے، جا بھاگ جا، نہیں تو جوتے لگاؤں گی۔ میں بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی ہوں۔ میں کھڑا رہا اور دروازے کو گھورتا رہا۔ اگر دروازہ کھلا ہوتا تو میں خود ہی شاہینہ کو لے جاتا اور چچی کے پاس سلا دیتا، مگر چچی ایسی بدمزاج تھی کہ اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک اس دروازے کو گھورتا رہا، پھر مجھے دروازے کے پیچھے سے دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈارلنگ، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ لڑکا چلا گیا ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے، چچی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس کی آنکھیں گو رہی ہیں۔ کتنی بار میں نے خواب میں اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں ہے، شیطان کا بچہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے دروازے کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں اور خیالی نظروں سے چچی کے بند کمرے کی تاریکی میں بھٹک رہا ہوں۔ اپنی نظروں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ وہ دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ ان کے کمرے میں واقعی تاریکی تھی۔ کوریڈور کی روشنی میں مجھے صرف ان کا چہرہ اور شانے نظر آئے تو اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں سر جھکا کر کوریڈور سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔
اس وقت میرے کچے ذہن میں یہ بات غور کر رہی تھی کہ چچی جان کے کمرے میں کون شخص ہے اور کیوں ہے۔ وہ واقعی سمجھ میں نہ آیا کہ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش بھی کی، دماغ پر دھند چھا گئی۔ کوئی سمجھنے اور نہ سمجھنے کے درمیان الجھ گیا۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ چچی کا گھبرانا، کمرے کی تاریکی اور ایک اجنبی مرد کی آواز سب میں ایسی اسراریت تھی کہ میری عمر غیر محسوس طریقے سے جوانی کی طرف کروٹ بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چچی میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر شائنہ کو میرے بستر سے اٹھانے کے لیے جھک گئیں۔ اسی وقت میں نے پوچھا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ذرا دیر کے لیے ان پر گھبراہٹ طاری ہوئی، پھر وہ سنبھل کر میری جانب بڑھتے ہوئے بولی، اتنی رات کو کون ملنے آئے گا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی تھی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر زوردار چماٹا مارا، پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولیں، تم نے کس کی آواز سنی تھی؟ وہ تیرا کوئی باپ ہوگا، میرے سامنے کا چھوکرا، اور مجھے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چل بتا، کون ہے میرے کمرے میں؟ کون تیری ماں کا یار ہے جس کی آواز تو نے سنی ہے؟ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کہا، خبردار میری ماں کا نام لیا تو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ قدرے حیرانی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں 12 برس کا تھا، مگر قد میں ان کے برابر ہو گیا تھا۔ شاید پہلی بار میرے اونچے قد کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لو دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں دھوکا ہوا ہے، تم نے کسی کی آواز نہیں سنی ہے۔ میں نے سنی ہے۔ میں پٹک کر کمرے کی طرف چلا گیا اور چاروں طرف اس شخص کو تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ واپس جا کر شائنہ کو لے آئی تھی۔ اسے بستر پر سلاتے ہوئے بولی تھی، ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کم بخت اونٹ کی طرح لمبا ہو رہا ہے، مارتی ہوں تو میرے ہی ہاتھ دکھنے لگتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تمہارے چچا کو آنے دو، وہی تمہاری خبر لیں گے۔ میں لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا، مگر مجھے فوراً نیند نہیں آئی۔ میں دیر تک اس شخص کے بارے میں سوچتا رہا جس کی آواز میں نے سنی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ شاید چچی نے اسے بھگا دیا تھا یا کہیں چھپا دیا تھا۔ میں ان کی مکاری کو نہ سمجھ سکا۔ رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا۔ پھر چچا جان کی گرجدار آواز سن کر ہی میری آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے بے چوتاب کھا رہے تھے۔ نمک حرام جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، کیا اسی دن کے لیے تیری پرورش کر رہا ہوں؟ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے تکنے لگا۔ چچی ہوا میں ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اپنے چچا کو دیکھ رہا ہے؟ اس دن کے لیے میں شائنہ کو تیرے پاس آنے سے روکتی تھی۔ تم چپ رہو بیگم، چچا نے کہا۔ ہاں، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، کل رات تم نے شائنہ کو پیار کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں کیا تھا۔ ہاں، یہ جواب سنتے ہی چچا جان نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا۔ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا اور بستر پر گر پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چھوٹی بہن کو پیار کرنا جرم ہے۔ کیسے مکار عورت نے بیچارے لڑکے کو اپنے شوہر سے پٹوا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر رات والی بات اس کے منہ سے نکل گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ بچوں کے باپ کا سایہ ان کے سر پر رکھے، ورنہ یتیم بچے زندگی بھر کے لیے ماں باپ کے پیار کو ترستے رہتے ہیں۔